معزز سامعین آداب، زیر سماعت کتاب کا عنوان ہے مٹی کے صنم۔ یہ ایک سوانحی ناول ہے جسے تحریر کیا ہے جناب کرشن چندر نے۔ میں ہوں صداکار حمیرہ تحسین۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ فہرست: باب اول حاجی پیر، باب دوم حاجی پیر کا بیٹا، باب سوم علی آباد، باب چہارم میں ایک شہر تھا پونچھ، باب پنجم سلو باؤلنگ سے فاسٹ باؤلنگ تک، باب ششم مٹی میں ہیرا، باب ہفتم حسن شاہ کی رامائن، باب ہشتم پونچھ کی کلوپترا، باب نہم حسن کی جلاوطنی، باب دہم پلندری کا پتن، باب 11 مہنڈر کی مورتیاں، باب 12 تکششیلا سے بارامولہ تک۔ کرشن چندر کے فن کے حوالے سے کچھ لکھاریوں کے خیالات۔ کرشن چندر میں سب سے مقدم چیز ان کا منفرد نقطہ نظر ہے۔ وہ سب سے پہلے کرشن چندر اور سب سے آخر میں کرشن چندر۔ انہوں نے مخصوص تحریک یا نقطہ نظر کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا، نہ تو پرولتاریت کو، نہ جنس کو، نہ رومانیت کو، محض ترقی پسندی کو بھی نہیں۔ وہ زندگی کو دیکھنے کے لیے کسی مخصوص رنگ کے شیشوں کی مدد نہیں لیتے۔ اس کو اپنے اوپر خاص طور سے اپنی آنکھوں پر پورا اعتماد ہے۔ ان کا ناول زندگی کا ایک ذاتی اور بلا واسطہ تاثر ہے۔ محمد حسن عسکری۔ اس نے خوبصورت ناولوں کے انبار لگا دیے، بڑے بڑے ناقدان فن سے اپنا لوہا منوایا۔ آل احمد سرور، سید احتشام حسین، فراق گورکھپوری، وقار عظیم اور ڈاکٹر وزیر آغا وغیرہ نے متفقہ رائے سے اسے دور حاضر کا عظیم فنکار قرار دیا۔ کافر سے کافر حاسد کو بھی اس پر ایمان لانا پڑا۔ کنہیا لال کپور۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے کرشن چندر کی نثر پر رشک آتا ہے۔ وہ بے ایمان شاعر ہے جو کہانی کار کا روپ دھار کر آتا ہے اور بڑی بڑی محفلوں اور مشاعروں میں ہم ترقی پسند شاعروں کو شرمندہ کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے ایک ایک جملے اور فقرے پر غزل کے اشعار کی طرح داد لیتا ہے اور میں دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوں کہ اچھا ہوا اس ظالم کو مصرع موزوں کرنے کا سلیقہ نہ آیا، ورنہ کسی شاعر کو جینے نہ دیتا۔ علی سردار جعفری۔ تمام ہندوستانی زبانوں کے علاوہ دنیا کی کئی زبانوں میں ان کی کتابیں اور ترجمے شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں۔ ان میں انگریزی، روسی، ڈچ، نارویجین، فرانسیسی، جرمن، چیک، رومانی، پولستانی، ہنگیرین اور سلواک زبانیں بھی شامل ہیں۔ خصوصاً روس میں کرشن چندر بہت مقبول مصنف ہیں، جہاں ان کی کتابوں کے متعدد ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ انہوں نے کئی بیرون ممالک جیسے روس، چین، جاپان، انگلستان اور یورپ کی سیاحت کی۔ جیلانی بانو۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔